آج ایک طرف چیختی چلاتی عورتوں، سسکتی بلکتی دوشیزاؤں، معصوم و نابالغ بچیوں کے دامن عفت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف رسمی تعزیتی الفاظ اور روایتی قانونی کارروائی کے علاوہ کوئی دادرسی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انفرادی عصمت دری کے علاوہ اجتماعی آبرو ریزی کے لرزہ خیز واقعات نے تو دلوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالخصوص ابھی حال نے تو شرم و حیا کی ساری حدوں کو پار کر دیا ہے۔ پولیس صوبائی سندھ کے شہر 2018 کے محض 6 ماہ کے دوران اجتماعی زیادتی کے مقدمات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق جون کے آخر تک شہر بھر میں اجتماعی زیادتی اور ریپ کے 25 واقعات پر مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں سے ضلع جنوبی میں 5، ضلع شرقی میں 16، ضلع غربی میں 3 اور وسطی میں 1 واقعہ شامل ہے۔ ان واقعات کی شرح میں گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ 8 برسوں کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے ضلع شرقی میں دیگر اضلاع کے مقابلے میں اجتماعی زیادتی کے واقعات 100% تک زیادہ ہوئے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سال 2016 تک شہر میں ہر سال اوسطاً 20 سے 25 گینگ ریپ کی وارداتیں ہو رہی تھی، مگر اس کے بعد سے ایسے گنونے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب سالانہ 45 سے 50 کے درمیان جا پہنچے ہیں۔ پولیس ریکارڈ سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 2011 میں کراچی میں گینگ ریپ کے خلاف مجموعی طور پر 11 مقدمات درج ہو گئے تھے، جبکہ 2012 میں 22، 2013 میں 27، 2014 میں 26، 2015 میں 13، 2016 میں 44، 2017 میں 41 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں اضافے کی اہم وجہ سندھ پولیس کی اس طرف عدمی توجہی ہے۔ پولیس کے اہم ذرائع کے انکشاف میں کہا گیا ہے کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام اور ان میں ملوث ملزمان کے خلاف مضبوط مقدمات تیار کرنا صوبائی حکومت اور سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام کی ترجیح نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے تفتیشی افسران کو ڈی این اے رپورٹ کروانے کے لیے فنڈز نہیں ملتے، جبکہ ایک ڈی این اے رپورٹ کی فیس 21 سے 28 ہزار روپے تک ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور جام شوروں میں لیبارٹریز کی انتظامیہ فیس وصول کیے بغیر ڈی این اے کی رپورٹ تفتیشی افسران کو نہیں دیتی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گینگ ریپ کے مقدمات میں تفتیش کرنے والے پولیس افسران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ڈی این اے رپورٹ کا حصول ہوتا ہے، جس پر پورے کیس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر ملزمان کے خلاف مضبوط کیس قائم ہوتے ہیں۔ ڈی این اے رپورٹ جس قدر تاخیر سے موصول ہوتی ہے، ملزمان کو اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجوہات وارداتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اجتماعی زیادتیوں میں اضافے کا دوسرا سبب ملوث افراد کا بااثر خاندان سے تعلق رکھنا ہے۔ معاشرے کی المناک حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بااثر گھرانے ایسے واردات کا شکار ہو جائے تو ان کے مقدمات فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں، جبکہ غریب گھرانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تحقیقات کئی سال چلتی رہتی ہیں۔ اس کا سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ جن کے پاس ڈی این اے کی رپورٹ جلد از جلد کرانے کے لیے فیس کے پیسے ہوتے ہیں، ان کے کیس جلدی حل ہو جاتے ہیں، جبکہ غریب افراد کے معاملے میں تفتیشی افسران یہ رسک نہیں لیتے کہ وہ اپنی جیب سے ڈی این اے رپورٹ کی فیس ادا کریں، کیونکہ یہ پیسے واپس لینے کے لیے پولیس افسران فنڈز ملنے کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یوں تو پاکستان بھر میں آئے روز جبری زیادتی اور جنسی درندگی کے 20 واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جو کہ اب نئی بات نہیں رہی۔ ہمارا ملک تاریخ کے تمام ادوار میں عظیم الشان تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ ہر دور میں یہاں کی تہذیب اقوام عالم کے لیے حیرت اور دلچسپی کی چیز رہی ہے، لیکن افسوس آج مغرب کی اندھی تقلید اور جدت پسندی کے سیلاب نے مشرقی تہذیب و ثقافت کے تقدس کو پوری طرح پامال کر دیا ہے۔ جدیدیت اور
اور فیشن کے نام پر فحاشی کا فروغ عام ہوتا جا رہا ہے۔ زناکاری اور عصمت دری کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور جنسی آوارگی کے اس سیلابی بلاخیز پر قابو نہیں پایا گیا تو مشرقی تہذیب و ثقافت کا حال بھی یونان و روم سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔